الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. حضرات، میں قاضی محمد عبدالصمد گٹکیسری آج آپ حضرات کے سامنے نبوت کا عطیہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ تقریر ماہ ربیع الاول سن 1374 ہجری مطابق 1954 عیسوی کو امین الدولہ پارک لکھنؤ کے جلسے عام میں کی گئی، جس میں خاصی تعداد میں غیر مسلم شریک تھے. تقریر اسی وقت قلم بند کر لی گئی تھی، بعد میں معمولی ترمیم و اضافہ کیا گیا. دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے افراد اور جماعتیں گزری ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے. اس موقع پر وہ سب تاریخ کی سطح سے ابھر آتے ہیں اور اپنے کو انسانیت کا معمار و خدمت گزار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور وہ امیدوار ہوتے ہیں کہ ان کو بھی اس معیار سے جانچا اور پرکھا جائے. جائے گا. یہ ٹھیک ہے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے اور ان کی خدمات و احسانات کا موازنہ کرنا چاہیے. پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون اس معیار پر پورا اترتا ہے. سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک سنجیدہ اور باوقار گروہ آتا ہے. یہ حکماء و فلاسفہ کی جماعت ہے. ان میں یونان کے بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں اور ہندوستان کے بلند پایہ حکیم بھی. ہمارا ذہن حکمت و فلسفے سے شروع سے مرعوب رہا ہے. ہم ان کو دیکھ کر کہہ اٹھتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کا سر اونچا کیا ہے اور اس کا دامن حکمت کے موتیوں سے بھر دیا ہے. لیکن تعصبات اور عقیدت مندی سے ذرا آزاد ہو کر غور کیجئے کہ کیا ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ انسانیت کے حق میں رحمت ثابت ہوئے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ انسانیت نے ان سے کیا پایا، اس کی کون سی پیاس بجھی، انہوں نے اس کے کس درد کا مداوع کیا. غور کرنے پر ہم کو مایوسی ہوتی ہے. ذرا آپ فلسفے کا مطالعہ کیجئے اور فلاسفہ کی زندگی پر نظر ڈالیے. صاف معلوم ہوگا کہ فلسفہ زندگی کے سمندر میں ایک مختصر سا جزیرہ تھا، ایک محفوظ جگہ تھی، ایک محدود دائرہ تھا. یہ حکماء و فلاسفہ اپنی تمام ذہنی صلاحیتیں اور خدا کی دی ہوئی طاقتیں اس محدود دائرے کے اندر صرف کر رہے تھے. انسانیت کے وہ مسائل جن کو ذرا دیر کے لیے بھی ٹالا نہیں جا سکتا اور جو فوری حل کے محتاج ہیں، جن کے بغیر انسانیت کی گاڑی ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، ان حکماء نے نہ اب مسائل کو چھیڑا، نہ ان سے بحث کی، اور نہ ان مسائل میں انسانیت کی کوئی مدد کی. وہ اپنے اس علمی جزیرے کے اندر عافیت کی زندگی گزارتے رہے. لیکن انسانیت تو ان چھوٹے چھوٹے جزیروں میں بند نہیں تھی. یونان، جہاں فلاسفہ بہت گزرے ہیں، اس یونان میں بھی سارے کے سارے فلسفی ہی تو نہیں تھے. ان فلسفیوں نے کواکب و سیارات سے تو بحث کی اور فلکیات پر مشگافیاں کی، مگر زندگی کے لیے کیا ہدایات دیں اور علمی طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقات کی کیا رہنمائی کی. انہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت اور سسکتی ہوئی زندگی کے لیے کیا کیا. وہ زندگی میں رہتے ہوئے بھی زندگی سے بے تعلق تھے. انہوں نے اپنے گرد علم و حکمت کا ایسا حصار کھینچ لیا تھا اور صرف چند علمی مسائل سے تعلق رکھا تھا. یہ ایک سیاسی دور ہے اور ہمارا ملک اب آزاد ہے. شاید آپ اس مثال سے فلاسفہ کی صحیح پوزیشن سمجھ سکیں. دیکھیے، آپ کے ملک میں مختلف بیرونی ممالک کے سفارت خانے ہیں. کوئی امریکی سفارت خانہ ہے، کوئی روسی سفارت خانہ ہے، کوئی مصر کا ہے، کوئی ایران کا. ان سفارت خانوں کے اندر بھی زندگی اور حرکت ہے. ان کے اندر بھی بہت سے لوگ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے فاضل اور سیاسی مبصر بھی ہیں، لیکن ان کو ہمارے ملک کے اندرونی مسائل سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے آپ کے تعلقات اور باہمی کشاکش سے کوئی واسطہ نہیں. یہاں کی غریبی، امیری، اخلاقی ترقی و انحطاط سے ان کو کوئی بحث نہیں. ان کا ایک محدود و مخصوص کام ہے اور وہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں. اس لیے وہ یہاں ہو کر بھی ایسے ہیں گویا وہ یہاں نہیں ہیں.
بس اسی طرح حکمت و فلسفہ ایک غیر ملکی سفارت خانے کی طرح قائم تھا، اور یہ حکمہ و فلاسفہ ان سفارت خانوں کی چار دیواری کے اندر علم و حکمت کی نمائندگی کر رہے تھے اور زندگی کے مسائل سے بے تعلق تھے۔ دوسری جماعت جو اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ادباء و شعراء کی جماعت ہے۔ ہم کو اور آپ کو ادب و شاعری کا ذوق ہے، اور ہم ادب و شعر کی تحقیر نہیں کرتے، لیکن بے ادبی معاف کہ ادباء و شعراء نے بھی انسانیت کے دکھ کا علاج نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے لیے تفریح کا سامان بہم پہنچایا، ہمارے ادب و زبان کو مالا مال کیا، لیکن انسانیت کی اصلاح کا درد سر مول نہیں لیا، اور نہ یہ ان کے بس کی بات تھی۔ زندگی بنتی اور بگڑتی رہی، انسانیت گرتی اور سنبھلتی رہی، اور یہ اپنے میٹھے میٹھے بول سناتے رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ لوگ اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کہیں زندگی کے مسائل درپیش ہوں، اور کوئی بانسری بجانے والا بڑی سریلی آواز میں بانسری بجاتا گزر جائے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کا لطف لے سکتے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، مگر اس ترنم سے آپ زندگی کے مسائل تو حل نہیں کر سکتے، اور نہ اس سے کوئی پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ شعر و ادب ہماری زندگی کے لیے کتنے ہی ضروری صحیح، اور اس سے ہماری روح کی بالدگی اور اس سے ہمارے دماغ کو کیسی ہی تازگی حاصل ہو، لیکن ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے درد کی دوا تو نہیں۔ پھر ان ادباء و شعراء کو کسی چیز پر اصرار بھی نہیں تھا، وہ کسی مقصد کے لیے جد و جہد بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے قربانیاں کرنا ان کے بس کی بات تھی، اور اصلاح و انقلاب اس کے بغیر ہوا نہیں کرتا۔ تیسرا گروہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ فاتحین کا ہے، جنہوں نے ملک کو فتح کیا اور اپنے زور شمشیر سے قوموں کو تسخیر کیا، کانکسٹ کیا۔ اس گروہ سے بھی ہم اچھے خاصے مرعوب ہیں۔ ان کی تلواروں کی جھنکار ابھی تک ہمارے کانوں میں آ رہی ہے۔ بظاہر ان کے شور سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی، مگر ان کے نام کے ساتھ کون سی تاریخ وابستہ ہے؟ کیا عدل و انصاف کی، یا درندگی و صفاقی کی؟ سکندر کا نام آتا ہے تو اس کے مظالم کی داستان تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا وہ انسانیت کا محسن تھا؟ اس نے یونان سے ہندوستان تک تمام ملکوں کو زیر و زبر کر دیا۔ ملک اس کی وجہ سے امن و امان اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے۔ اس کے چلے جانے کے بعد بھی سینکڑوں برس تک یہ ملک سنبھل نہ سکے۔ یہی حال سیزر، چنگیز خاں اور دوسرے بڑے بڑے فاتحین کا ہے۔ فاتح چاہے اپنے ملک کا محسن ہو یا اپنی قوم کے لیے رحمت ہو، مگر دوسرے قوموں اور ملکوں کے لیے عذاب اور مصیبت ہے۔ چوتھا گروہ ان لوگوں کا آتا ہے جو ملک کے آزاد کرانے والے ہیں اور قومی لیڈر ہیں۔ اس گروہ کا جب نام آتا ہے تو احترام سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں۔ حقیقتاً انہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑا کام کیا، مگر اس ملک کے باہر بسنے والے انسانوں کے لیے کیا کیا؟ آپ ابراہیم لنکن کے نام سے واقف ہوں گے، وہ جدید امریکہ کا معمار ہے، مگر بتائیے ہندوستان، مصر و عراق اور ان جیسے ملکوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچا؟ نتائج پر نظر کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس نے ایک امپریلسٹ طاقت پیدا کر دی، یعنی سامراجی طاقت پیدا کر دی، اور دنیا کی غلامی کی زنجیر میں ایک اور کڑی کا اضافہ کر دیا۔ سعد زاغلول کون تھا؟ مصر کا محسن اور وہاں کی تحریک آزادی کا سب سے مشہور رہنما، مگر مصر سے باہر اس نے کیا کیا اور اس کا ہم پر کیا احسان ہے؟ یہ قوم پرستی تو دراصل دوسرے ملکوں اور قوموں کے لیے مصیبت ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی اپنی قوم کی برتری اور دوسرے قوموں کی تحقیر پر ہے، یعنی گرا کر دیکھنے پر ہے دوسروں کو، اور اکثر اس کو اپنی قوم کا پایہ بلند کرنے کے لیے دوسرے قوموں کو غلام بنانا پڑتا ہے۔ پانچواں گروہ وہ ہے جو سائنٹسٹ کہلاتا ہے، جس نے نئی نئی ایجادیں کی اور بہت سی کارآمد چیزیں بنائیں۔ بلا شبہ اس گروہ نے انسانوں کی بڑی خدمت کی۔ یہ تمام ایجادیں جو ہمارے کام آتی ہیں، جیسے بجلی، ہوائی جہاز، ریل اور ریڈیو، انہیں سائنٹسٹ حضرات کی مرہون منت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، اور اس میں شک نہیں کہ یہ انسانوں کے بڑے کام آ رہی ہیں، مگر غور کیجئے گا
تو معلوم ہوگا کہ یہ ایجادیں تنہا کافی نہیں، ان ایجادوں کے ساتھ اگر نیک ارادے نہ ہوں، صبر و ضبط نہ ہو، پیشنس نہ ہو، خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کا جذبہ نہ ہو، اس سے اگر انسانیت کے ضروری مسائل حل نہ ہوں تو بتائیے کہ یہ ایجادیں انسانیت کے لیے رحمت ہیں یا زحمت؟ انہوں نے یہ ایجادیں تو انسان کو دے دی مگر ان کے استعمال کا صحیح جذبہ نہیں دیا، وہ ذہن و ضمیر نہیں پیدا کیا جو ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کو ٹھکانے لگائے اور ان سے غلط کام لینے سے پرہیز کرے بچے۔ گزشتہ 2 جنگوں کا تجربہ بتلاتا ہے کہ اخلاقی تربیت اور خدا ترسی کے بغیر یہ ایجادیں اور یہ وسائل انسانیت کے حق میں قہر و عذاب ہیں، رحمت و راحت نہیں۔ میں ان سائنسدانوں کی تحقیر نہیں کرتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایجاد کا کارنامہ نیک مقاصد، اخلاقی طاقت اور دماغی توازن کے بغیر مکمل نہیں، ادھورا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں نیک خواہش نہ ہو اور خود اس کے اندر نیک کام کرنے کی تحریک یعنی جذبہ اور تقاضا نہ پیدا ہو، اس کو وسائل و آلات، مواقع و امکانات اور سہولتیں اور آسانیاں نیک نہیں بنا سکتی۔ فرض کیجئے میرے پاس دینے کو روپیہ بھی ہے، لینے کے لیے بہت سے محتاج بھی ہیں، میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، مگر میرے اندر فیاضی کا جذبہ اور مدد کرنے کی خواہش نہیں تو مجھے کون دینے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اب ایک دوسرا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ پیغمبروں کا گروہ ہے، یعنی پروفٹس کا گروہ ہے۔ یہ گروہ ایجاد و اکتشافات کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ وہ علوم میں مہارت کا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا ہے، نہ اس کو ادب و شاعری پر ناز ہے۔ وہ اپنے متعلق نہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں نہ بے ضرورت خاکساری سے۔ وہ بڑی صفائی اور سادگی سے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کو تین چیزیں عطا کرتے ہیں: نمبر 1 صحیح علم، نمبر 2 اس علم پر یقین، نمبر 3 اس علم پر عمل کرنے اور اس یقین کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ اور خواہش۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تعلیم کا نچوڑ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ صحیح علم کیا ہے جو پیغمبر انسانوں کو دیتے ہیں۔ وہ علم اس کا کہ دنیا کو کس نے بنایا اور کس لیے بنایا۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ اس کے معلوم کیے بغیر ہمارا ہر قدم غلط ہے۔ ہم کو اس دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا، وہ سب اس عظیم میں کل کا ایک حقیر جز ہے۔ جب تک کہ ہم کو اس کائنات کا مرکز معلوم نہیں، یعنی اس کا سینٹر معلوم نہیں، اور ہم اس کے مقصد کلی سے اتفاق نہیں رکھتے، ہم کو اس کے اجزاء سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ اس کے بغیر تو روٹی کا ایک ٹکڑا توڑنا حرام ہے۔ ہم بھی اس کائنات کا ایک حقیر جز ہیں، اور غلے کا جو دانہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس مجموعے کے ایک بہت حقیر قصر اور ایک ادنا ذرہ ہے۔ بلکہ ہم جس سیارے زمین پر بس رہے ہیں وہ بھی اس کائنات کا حقیر ذرہ ہے۔ ہماری زمین کی اس نظام فلکی میں کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کو وہ نسبت معلوم ہو جائے جو آپ کی اس زمین اور سورج کے درمیان ہے یا دوسرے سیاروں اور ثوابت سے ہے، تو آپ کو اپنے وجود سے بھی شرم آنے لگے گی اور اپنے عظیم الشان وطن سے بھی۔ آپ کے اور اس کائنات کے دوسرے جز کے درمیان کس نے ربط پیدا کیا، کس نے جوڑ پیدا کیا؟ اسی خالق کائنات نے، اس کریٹر نے، اور اسی مقصد کلی نے۔ اگر آپ اس خالق کائنات کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے اور اس مقصد کلی سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، تو آپ کو اس کائنات کے کسی ذرے یا دوسرے جز سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر روٹی کا وہ ٹکڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سے سوال کرے کہ میں نے تو اپنے خالق کو پہچان لیا، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا، اور اس کے حکم کے مطابق میں نے اپنے مخدوم یعنی انسان کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیا، لیکن اے انسان تو نے نہ اپنے خالق کو جانا نہ اس کی بندگی کی، تجھے مجھ سے فائدہ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح اس دنیا کی کسی چیز کا استعمال غلط ہے جب تک یہ جان نہ لیا جائے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ مگر یہ عجب
ٹریجڈی ہے کہ آج دنیا میں تمام کام ہو رہے ہیں، بازار میں چہل پہل ہے، تعلقات قائم ہو رہے ہیں، سواریاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، مگر کسی کو یہ معلوم کرنے کی فرصت نہیں کہ جس دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ جب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انسانیت کی گاڑی بے مقصد جا رہی تھی۔ فلاسفہ، علماء، ادبا، شعراء، فاتحین، حکمرانوں، کاشتکاروں اور تاجروں کو اپنے کاموں سے فرصت نہ تھی۔ حاکم بھی تھے اور محکوم بھی تھے، ظالم بھی تھے اور مظلوم بھی تھے، یعنی ظلم سہنے والے بھی تھے، مگر سب اصل مقصد سے غافل اور اپنے پیدا کرنے والے سے ناواقف۔ ان چھوٹے چھوٹے بالشتی جیسے انسانوں میں ایک بلند قامت انسان آتا ہے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں انسانیت کی باغ ڈور تھی ان سے سوال کرتا ہے کہ جواب دو کہ تم نے انسانوں پر یہ کیا ظلم کیا ہے کہ ان کو اپنے مالک اور اس دنیا کے بادشاہ سے ہٹا کر اپنا غلام بنا لیا ہے؟ تم کو کیا حق تھا کہ نابالغ انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر تم نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا ہے؟ اے ظالم ڈرائیور، تو نے مسافروں سے پوچھے بغیر زندگی کی گاڑی کس طرف چلانی شروع کر دی۔ وہ زندگی کے قلب و ضمیر میں کھڑے ہو کر انسانیت کو خطاب کرتا ہے اور اس کو پکارتا ہے۔ اس کے سوال کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کی دعوت اور اس کی پکار پر دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک اس کی بات مانتا ہے، ایک انکار کرتا ہے۔ دنیا کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر کبھی نہیں کہتے کہ ہم قدرت کے راز ہائے سربستہ کا انکشاف کرنے آئے ہیں، ہم طبعی طاقتوں کو مسخر کرنے آئے ہیں، ہم کچھ نئی ایجادیں کریں گے۔ وہ جغرافیہ و معدنیات میں مہارت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے بنانے والے اور اس کی ذات و صفات کا صحیح علم عطا کرتے ہیں، جو ہم کو اس دنیا کے مالک نے اور انسان کے خالق نے عطا کیا ہے، اور اب ہمارے ہی ذریعے سے وہ دوسروں کو مل سکتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے اور اسی کی مرضی و حکمت سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ وہ بلا شرکت غیر اس کو چلا رہا ہے۔ یہ دنیا بے مقصد نہیں پیدا کی گئی اور نہ بے مقصد چل رہی ہے۔ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی جس میں اس پہلی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں اچھے اعمال کا انعام ملے گا، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ قانون لانے والے اور خدا کا منشا بتلانے والے پیغمبر ہیں جو ہر ملک اور ہر قوم میں آئے اور خدا کا پیغام لائے۔ خدا کا راستہ ان کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر تمام پیغمبر متفق ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فلاسفہ و حکماء میں سخت اختلاف ہے، ان میں سے دو بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں، لیکن یہاں کسی ایک بات پر بھی دو پیغمبروں میں اختلاف نہیں۔ لیکن علم کے لیے یقین ضروری نہیں۔ آج ہمارے معلومات کتنے زیادہ ہیں مگر ہمارا یقین کتنا کم ہے۔ علم ہمیشہ یقین پیدا نہیں کرتا۔ قدیم زمانے کے فلاسفہ میں سے بہت سے یقین سے محروم تھے اور شک کے مریض۔ آج بھی ان کا علم یقین پیدا کرنے کے بجائے الٹا شک پیدا کرتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے صاحب علم یقین کو ترستے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تنہا صحیح علم نہیں دیتے تھے، اس پر یقین بھی عطا کرتے تھے۔ علم بڑی دولت ہے مگر اس پر یقین اس سے بڑی دولت ہے۔ علم بغیر یقین کے زبان کی ورزش ہے، دماغ کے تعیش اور دل کا نفاق۔ پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو صحیح علم عطا کیا اور مضبوط یقین۔ انہوں نے جو کچھ جانا اس کو مانا، پھر اپنے کو اس پر قربان کر دیا۔ ان کے دماغ اس علم سے روشن ہوئے اور ان کے دل اس یقین سے طاقتور۔ ان کے یقین کے قصے تاریخ میں پڑھیے، ان کے یقین کے نتائج اپنی گرد و پیش کی دنیا میں دیکھیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ انشاءاللہ ماباقی حصہ اس مضمون کا اگلے اتوار کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔